الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر والدین راضی ہیں تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو تیرے لیے جہنم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر والدین راضی ہیں تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو تیرے لیے جہنم ہے۔ یہی تیرے لیے جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو کہاں تک راضی رکھتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ہم نے کہاں تک جانا ہے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج بیٹا کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ افسوس ہوتا ہے ایسی اولاد پر، ایسے بیٹوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا۔ یہی باپ جس نے تجھے انگلی سے پکڑ کر چلانا سکھایا، انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا، یہی باپ جس نے دھوپ کی تپش برداشت کر کے، گرمی کی شدت برداشت کر کے تیرے لیے کھانا لایا، یہی باپ جس نے روڈوں پر، جس نے دفتروں میں، جس نے گلیوں میں تیرے لیے، صرف اور صرف تیرے لیے کیا کیا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں نے طرح طرح کی جو باتیں کی، تانے کسے اور بے عزتی کی، اس نے تمہاری خاطر وہ بھی برداشت کیا۔ اور آج ہم منہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ شرم آنی چاہیے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ جس باپ نے اپنا خون نچوڑ کر ہمیں پلایا، اپنے خون کو پسینے میں تبدیل کر کے ہمیں پلایا، اور آج ہم کہتے ہیں کہ والدین نے، ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہی والد تھا، یہی والد ہے کہ جس کی بدولت ہمیں دنیا میں حفاظت ملی، جس کی وجہ سے ہمیں لوگوں سے اور طرح طرح کے بدماش، طرح طرح کے لوفر لوگوں سے ہماری حفاظت ہوئی، اسی والد کی بدولت۔
جن کے والد نہیں ہیں، آج ان سے جا کر پوچھیں تو صحیح کہ والد کا کیا مقام ہے، والد کا کیا رتبہ ہے۔ والد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، والدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک درخت ہے، یہ سایہ دار درخت ہے ہمارے لیے۔ یہ ہے تو ہمارے اوپر سایہ ہے، یہ نہیں تو سایہ ہٹ گیا۔ یہ والدین تسبیح کی مانند ہیں۔ تسبیح کے اوپر ایک جو لمبا دانہ ہوتا ہے وہ والدین کی مشابہت رکھتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو تسبیح کے دانے اور اولاد اس طرح سے بکھر جاتی ہے جیسے اس تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ والدین کی عظمت کو سمجھیں، والدین کے رتبے کو سمجھیں، والدین کے مقام کو سمجھیں۔ بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا۔ تجھے کیا پتا تجھے کیا کیا تیرے لیے؟ ذرا غور تو کر۔ یہی والدہ تھی۔ جب بچپن میں ہم بستر گیلا کر دیتے تھے تو خود گیلی جگہ پر سو کر ہمیں خشک جگہ پر سلاتی۔ یہی والدہ جو تپش میں کھڑی ہو کر ہمارے لیے کھانے بناتی۔ یہی والدہ ہے جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہی والدہ ہے کہ ہمیں کچن میں جانے سے منع کرتی کہ اس طرف گرمی ہے، میرے بچوں تم لوگ وہاں بیٹھو، میں ابھی کھانا تیار کر کے آ رہی ہوں۔ خود گرمی میں کھڑی ہے اور بچوں کو گرمی سے بچا رہی ہے۔ آج اولاد کہتی ہے کہ والدین نے کیا کیا۔ یہی والدہ ہے جس نے اپنی سہیلیوں کو، اپنی دوستوں کو ہماری خاطر چھوڑا۔ والد نے اپنے دوستوں کو ہماری خاطر چھوڑا اور صرف دن رات ایک کر کے ہمارے لیے محنت مزدوری کی اور گھر کو سنبھالا۔ والدہ نے گھر کو سنبھالا، والد نے روزگار کمایا، اور جب ہم جوان ہو گئے ہم نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر ان کا دل چھلی چھلی کر دیا، ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے کہ ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ پھر آج یہ معاشرہ ایسے لوگ آ چکے ہیں، والدین اب والد کے ساتھ خاص طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ سے والدہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ والدہ کا حق بھی ہے، والدہ کا حق بھی ہے، لیکن والدین میں سے اگر حقوق کی بات کی جائے تو والدہ کے حقوق زیادہ ہیں، اور اگر ادب، تعظیم اور مرتبہ دیکھا جائے تو والد کا زیادہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم گنہگار اور عذاب نار کے حقدار ٹھہریں گے۔ والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، والدہ مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا، والدہ کی بات سنتا اور پھر دوبارہ نماز کے لیے لوٹ جاتا۔ یہ والدہ کا رتبہ، مقام، عظمت بیان کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب بھی والدین بلائیں ہمیں جانا ہے، اور ضرور جانا ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے فوراً بعد پہلا کام جو ہے وہ والدین کی خدمت میں حاضری ہے۔ والد کے ساتھ ڈنڈی ماری جاتی ہے آج کے معاشرے میں، والدہ کا بڑا ادب و احترام کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جب والد کی باری آتی ہے تو والد بیچارے کے بارے میں کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے گاڑی خرید لی تو پیچھے لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے۔
کیا والد جو ہے وہ تمہارے لیے بد دعائیں کرتا رہا؟ جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہارے اوپر اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزار دیا اور تمہارے لیے محنت کی، کیا وہ تمہارے لیے بد دعائیں کرتا رہا؟ لکھیں، دونوں کا نام لکھیں کہ یہ میری والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ والدہ کا اگر لکھتے ہیں تو والد کی حق تلفی اور والد کی دل آزاری کا سبب، والد کا لکھتے ہیں تو والدہ کی دل آزاری کا سبب، تو دونوں کا لکھیں یہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ والد بیچارہ کیا کرتا ہے جب ایک وقت ایج یہ آ گئی کہ بیٹا والد کو ٹائم نہیں دے رہا، بیٹی والد کو ٹائم نہیں دے رہی، بیٹا والدہ کو ٹائم نہیں دے رہا، بیٹی والدہ کو ٹائم نہیں دے رہی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ والد بیچارہ ہوٹلوں پر جا کر اپنا ٹائم گزار رہا ہوتا ہے۔ کیا اسی دن کے لیے ہمیں بڑا کیا؟ کیا اسی دن کے لیے ہمیں پالا؟ انہوں نے ہماری جو پرورش کی، کیا اس میں انہوں نے کوئی کمی چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ ان سے جتنا ہوا انہوں نے ہمارے لیے کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو نظر انداز کیا، ہم نے ان کی بات تک نہیں سنی، ہم نے ان کو یہاں تک کہ برا بھلا کہہ دیا۔ آج کے دور میں ایسے ایسے واقعات مل رہے ہیں کہ بیٹی والدہ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، بیٹی والد پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، بیٹا والد پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، بیٹا والدہ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سب اور سب دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہوتا، آج بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جاتا ہے تو والدین بیٹے سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اگر وہی بیٹا عالم دین بن جاتا ہے تو وہ بیٹا والدین سے بات کرنے میں ڈرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ تعلیم کا، علم کا۔ ہم نے علم ان کو کون سا دینا ہے؟ اور یہی بیٹا ہے جس کو ہم نے عالم دین بنایا تو یہی ہمارے کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی بیٹا ہمارے جنازے کے پاس کھڑا ہوگا، یہی بیٹا ہمیں غسل دے رہا ہوگا، یہی بیٹا ہمیں کفن پہنا رہا ہوگا، یہی بیٹا ہمیں ہمارا جنازہ پڑھا کر ہمیں قبر میں اتار رہا ہوگا، اور یہی بیٹا ہمارا ادب و احترام کر رہا ہوگا، یہی بیٹا ہمارے قدموں میں ہوگا، ہمارے قدم دبا رہا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تو کیوں نہ ہو؟ کبھی والدین سے جا کر دعائیں لیں؟ نہیں لیں۔ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں۔ دعا کروانا اور بات ہے، دعا لینا اور بات ہے۔ آج چلے جائیں، والدہ کے قدموں پر بیٹھ جائیں، قدموں کے پاس بیٹھ کر والدہ کے پاؤں دبانے لگ جائیں، والد کے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ وہ پہلے ان کے الفاظ یہی ہوں گے کہ بیٹا تم جاؤ، جا کر آرام کرو، سارا دن کام کر کے تھک ہار کے آئے ہو، جاؤ جا کر اپنا سو جاؤ، آرام کرو، ریسٹ کرو۔ ان کے یہی الفاظ ہوں گے، اور صبح اٹھ کر پورے محلے میں یہی چرچے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے جیسا سب کو بیٹا دے۔ دبایا نہیں، صرف کیا ہے، جا کے بیٹھے ہیں، دبانا شروع کیا ہے، ہاتھ لگائے ہیں، فوراً ہٹا دیا ہے، اور آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو تھکے ہوئے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو گھر بیٹھے تھے، ہم نے کون سا ہل چلائے ہیں، ہم نے کون سا مزدوری کی ہے، ہم تو گھر بیٹھے تھے۔ صرف ایک بار جا کر ہاتھ لگانے سے یا دبانے سے اگر والدین کے دل سے جو دعا نکل گئی تو اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ
اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں ولی اللہ کے پاس گئے، جی فلاں ولی اللہ کے پاس گئے، فلاں ولی اللہ کے پاس گئے، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور بھائی جو گھر میں ولی بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو بھی راضی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جبکہ فرمان ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر والد ناراض ہے یا والدین ناراض ہیں تو بخشش نہیں ہے۔ جتنے بھی ولی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر بخشش کی دعا کرتے رہیں، اور والد ایک طرف بیٹھ جائے اور کہے کہ اے مالک اس کی بخشش نہ فرما، تو رب تعالی نے والد کی سننی ہے، ولیوں کی نہیں سننی۔ ہاں اگر والد راضی ہے، اب والد کے راضی ہونے کے بعد ولیوں نے دعا کر دی تو پھر بیڑا ہی پار ہے، پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے ولیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے جو پہلے رتبہ اور مقام رکھتے ہیں وہ والدین ہیں۔ اگر والدین راضی ہیں تو والدین کی دعائیں اور ولیوں کی دعائیں مل کر بیڑا پار کریں گی، اور اگر والدین ناراض ہیں تو ولیوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو والدین کو راضی کریں، پہلے والدین، اس کے بعد کوئی اور۔ والدین راضی تو رب راضی، رب راضی تو پھر اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر خیر و عافیت سے قائم و دائم فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ان کی بے حساب بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اپنے والدین سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی انہی والدین کا صدقہ ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، یہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا کہ ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، اور ہمارے اس چینل کو، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ نیکی کا کام جاری و ساری رہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔